ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک مقررہ وقت گزار کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کسی کو اس سے استثناء حاصل نہیں ہے، علماء، صلحاء، اولیاء، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اس سے استثناء حاصل نہیں ہے، سب کو موت آنی ہے۔ البتہ موت کے اندر فرق ہے، انبیاء کی موت اور باقی لوگوں کی موت کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، یعنی انبیاء کو بھی اجل آنی ہے لیکن وہ صرف آنی ہے، مگر پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ یعنی انبیاء کی موت کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ٹوٹلی چینج ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں، اسی لیے آپ کی یہ لمحاتی موت آپ کے اوپر آئی، لیکن وہ اس انداز میں آئی کہ آپ کے اوپر مسلط نہیں کی گئی، بلکہ آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو اس دنیا میں رہیں، چاہیں تو اللہ رب العالمین کے پاس چلے جائیں۔ حتیٰ کہ عین عالم میں مرض الموت کے اندر ملک الموت آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کی اطاعت کا مکمل طور پر حکم دیا گیا ہے، اگر اجازت ہو تو روح قبض کر لوں ورنہ واپس چلا جاؤں۔ آپ چاہتے تو ملک الموت کو واپس بھیج دیتے، قیامت تک دنیا میں ہی رہتے، مگر آپ نے اپنے رب سے ملاقات اور وصال کو ترجیح دی۔ صحابہ کرام کو چھوڑ کر خلد بری ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے لمحات بڑے عجب قسم کے معاملات تھے۔ آپ ہم وقت اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کے مشتاق رہتے، زندگی کے سارے مراحل صرف اسی لیے طے فرمائے کہ ساری زندگی اللہ رب العالمین کے انتظار میں گزاری، زندگی کی مسرتوں سے بیزار رہے، اللہ رب العالمین کی طلب میں اپنا دل و دماغ، اپنا جسم و جان قربان کیے ہوئے تھے۔ جوں جوں اللہ رب العالمین کے ساتھ قریبی کے
اور قربت کے یہ لمحات نزدیک آ رہے تھے، آپ کی اس چاہت کے اندر، آپ کی اس درینہ چاہت کے اندر، اس آرزو کے اندر، اس حسرت کے اندر اور اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات میں مزید آگے بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ رمضان المبارک آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رمضان المبارک کے اندر آپ ہر رمضان کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، رمضان کے آخری عشرے کا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت آیا تو جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس میں آپ نے آخری 2 عشروں کا اعتکاف کیا، آخری 20 دنوں کا۔ ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے، لیکن اس سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ آپ کی عمر کے یہ بالکل آخری لمحات ہیں۔ وفات سے 90 دن پہلے حج کا موسم آیا۔ اس تقریب میں یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع تھا، چنانچہ آپ نے حج کے لیے اعلان کیا۔ یہ منادی سن کر مدینہ پاک اور مکہ پاک اور طول و عرض میں بسنے والے مسلمانوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں اور حج بھی کیا جائے۔ اور عرفہ کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نوید بھی سنا دی گئی ہے کہ اب تمہارا دین اسلام مکمل ہو گیا، جو اتمام نعمت ہے تمہارے اوپر ہو چکی، اسلام کا تمہارے لیے انتخاب کر لیا گیا ہے۔ سورہ نصر کا بھی یہ آیات نازل ہو گئی ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ مبارک بھی اتر چکی 10ویں ذی الحجہ کو مینا کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے اوپر یہ قطعی دلیل تھی۔ چنانچہ راستے میں غدیر خم مقامی جگہ کے اوپر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکتے ہیں، وہاں پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، قریب ہے میرے رب کا قاصد آئے اور میں داعی اجل کو لبیک کہتا ہوا جلا جاؤں، لیکن میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نمبر 1 اللہ رب العالمین کی کتاب، اور نمبر 2 اپنی اہل بیت۔ میں یہ 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ یہ آسمانوں سے لٹکتی ہوئی اللہ رب العالمین کی رسی ہے جو زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اور اس لطیف و خبیر نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر میرے پاس آ جاؤ۔ اب تم دیکھو کہ تم نے میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، میری اہل بیت کے ساتھ اور کتاب اللہ کے ساتھ۔ حج کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، حسب معمول آپ نے واعظ و نصیحت ارشاد فرماتے رہے۔ ان اوقات میں بتقاضۂ بشریت آپ کے جسم میں کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ اب آپ نفلی نمازیں عمومی طور پر بیٹھ کر پڑھتے تھے، طبیعت بھی ناساز رہتی، عرب کے مختلف وفود آپ کے پاس آتے جو آپ کو مختلف طب کے نسخے بتاتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نسخوں سے آپ کا علاج بھی فرمایا کرتی تھیں۔ اور اس سے پہلے اور اسی کے بعد پھر مختلف صحابہ کرام کو خواب بھی آنے شروع ہو گئے۔ مرض سے پہلے جس طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفات کا علم ہو گیا تھا، اسی طرح بعض صحابہ کو بھی یہ اب پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ زمین مضبوط رسیوں سے بندی آسمان کی طرف کھنچی جا رہی ہے۔ میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ آپ کے بھتیجے کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑی کرتے تھے، اس بات کے اوپر یقین نہیں آتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وصال فرمائیں گے، اور دل کے اندر یہ خیال تھا کہ اگر حضور کا وصال ہوا بھی تو وہ اس وقت ہوگا جب اسلام پوری دنیا پر غالب آ چکا ہو، سب سے آخر میں صحابہ چلے جائیں گے پھر حضور کا وصال ہوگا۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام خیالات کی تردید فرمایا کرتے تھے۔ آقا فرماتے صحابہ تم خیال کرتے ہو کہ میں تم سب کے بعد کوچ کروں گا، حالانکہ میں تم سب سے پہلے دنیا سے جانے والا ہوں، تم میرے بعد گروہ در گروہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے رہو گے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی وفات کے بارے میں جانتے تھے۔ اس کے علاوہ آخری عمر میں 2 ایسے واقعات ہوئے
جن سے آپ کو یقین ہو گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ ہر سال روح الامین آپ کے پاس آتے اور آ کر قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، لیکن اس سال روح الامین آئے اور آ کر آپ کے پاس ایک کی بجائے 2 مرتبہ قرآن کریم کا تکرار کیا، جس سے آپ کو پتہ چل گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، بڑی معروف حدیث ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر میں چل کر آئیں، اور اس شان سے چلتی ہوئی آئیں ایسے لگ رہا تھا کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آقا آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا، خوش ہوئے، مرحبا کہا، استقبال کیا، اور پھر اپنی بیٹی کو اپنے دائیں یا بائیں پہلو بٹھایا، اور آپ جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوسے لینے لگیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان کے اندر کچھ بات ارشاد فرمائی، کان میں کہی تو حضرت سیدہ کائنات آپ غمگین ہو گئیں، رونے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر اور کوئی بات کری تو آپ مسکرانے لگیں۔ یہ دیکھ کر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جی میں کہتی ہیں میں نے آج سے پہلے خوشی اور غم کو کبھی ایک ساتھ اتنی نزدیک نہیں دیکھا جتنا آج دیکھا ہے، اور میں تو فاطمہ کو بڑی عقل مند عورت سمجھتی تھی، لیکن آج پتہ چلا کہ آخر یہ بھی تو عورت ہی ہیں۔ یہ حضرت عائشہ کا خیال تھا۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ کائنات سے دریافت کیا کہ رسول اللہ نے تمہیں کیا کہا ہے؟ تو حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز تمہیں بتانے والی نہیں ہوں، یہ راز فاش نہیں کروں گی۔ تو نہ بتایا۔ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو کہتی ہے میں نے پھر ان سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات پھر انہوں نے بتائی، کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا پہلی مرتبہ کہ جبریل ہر سال میرے پاس آتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے، لیکن اس سال جبریل نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے، جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری وفات کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ میری بیٹی، مسلمانوں میں سے کسی عورت کے اوپر اس سے بڑی مصیبت نازل نہیں ہوگی جو تیرے اوپر میرے وصال کے بعد مصیبت ہوگی، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تم ان لمحات میں صبر نہ کر سکو، ان لمحات میں صبر کرنا۔ تو حضرت سیدہ کائنات یہ سن کر رونے لگیں۔ دیر بعد پھر دوسری مرتبہ جب آپ نے کان کے اندر کہا تو فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ اور آ کر مجھ سے ملاقات کرو؟ تم یہ پسند نہیں کرتی جنتی عورتوں کی تم سردار بن جاؤ، میں تمہارے لیے بہترین پیش خیمہ بن جاؤں؟ تو فرماتی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں بات ارشاد فرمائی جس کو سن کر میں مسکرانے لگی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نصر جب نازل کی تو صحابہ کے سامنے آپ کی اس کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی نصرت آ گئی ہے اور مجھے میری موت کی خبر بھی مل گئی ہے، شاید اسی سال میں رخصت ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ کا دستور ہو گیا، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان تسبیحات کو ورد زبان رکھا کرتے تھے، آپ ہر وقت یہ تسبیحات کرتے رہتے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب، اللہم اغفر لی سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ تسبیحات رسول اللہ کا معمول ہو گیا تھا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میں یہ کیا دیکھتی ہوں آپ اب ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں مانگی تھی؟ تو فرمایا میرے رب نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میں اپنی امت کی ایک علامت دیکھوں گا، اور جب یہ علامت دیکھ لوں تو پھر تسبیحات کروں، تو اب وہ علامت دیکھ چکا ہوں، اس لیے میں یہ تسبیحات کرتا ہوں۔ یہ اپنے بیماری سے قبل ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ابھی آپ تندرست تھے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تندرستی کے دنوں میں ایک ایسا واعظ ارشاد فرمایا کہ جس پر آنکھوں نے بڑے آنسو بہائے، دل خوف سے روئے، کانپ اٹھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو ایسی نصیحت ہے جیسے رخصت کے وقت کی جاتی ہے، تو آپ وصیت فرمائیے، کیا فرماتے ہیں؟ تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کوئی تردید نہ کی، بلکہ فرمایا میں تمہیں ایسے رستے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی ویسی روشن ہے جس طرح اس کا دن روشن ہے، یعنی دین اسلام کے اوپر، اور تم میں سے جو جئیں گے وہ ان قریب بڑے اختلافات دیکھیں گے، اور تمہارے اوپر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت مضبوطی سے پکڑ لینا لازمی ہے،
اور سمع اور اطاعت کرتے رہنا، اگرچہ ایک حبشی غلام ہی تمہارے اوپر کیوں نہ حاکم بنا دیا جائے، اس کو مضبوطی سے، دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، کیونکہ مومن نرم ناک والے اونٹ کی طرح ہیں، انہیں جدھر چلایا جاتا ہے اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جو مختلف صحابہ کرام کے ساتھ ہوتی تھی، تو اس ملاقات کے اندر بھی آپ کا یہی معمول تھا، آپ اپنے جانے کی خبریں دیتے۔ بیماری سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجنے لگے تو انہیں بھی اشارتاً اپنی وفات کی خبر دی۔ فرمایا معاذ کی مشایعت میں نکلے اور وہ گھوڑے پر سوار تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ آپ انہیں رخصت کرتے ہوئے فرمایا معاذ میں تمہیں ایسے لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں جن کے دل نرم ہیں، حق پر سرفروشی کے لیے یہ کمر بستہ ہے، لہٰذا جو ان میں تمہاری اطاعت کریں انہیں لے کر ان نافرمانوں کے ساتھ لڑنا۔ اسلام اس قدر تیزی کے ساتھ پھیلے گا کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے عورت اپنے شوہر پر پیش قدمی کرے گی، باپ اپنے بیٹے سے نکلنا چاہے گا، بھائی بھائی پر سبقت لے جانا چاہے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا معاذ شاید اس سال کے بعد تم مجھے کبھی نہ پاؤ، جب تو لوٹے تو شاید میری اس مسجد اور قبر کو دیکھے۔ اس پر معاذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، تو جانے کائنات نے ان کو رونے سے منع فرمایا، کہا معاذ رونا شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر آپ مدینہ کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو پرہیزگار ہوں گے، خواہ وہ کہیں بھی ہوں، خواہ وہ کوئی بھی ہوں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا میں محمد نبی امی ہوں، میں محمد نبی امی ہوں، میں محمد نبی امی ہوں، مجھے اللہ نے فواتح الکلم بنایا ہے، مجھے جوامع الکلم بنایا ہے، مجھے خواتم الکلم بنایا ہے، یہ مجھے عطا کر دیا گیا، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ دوزخ کے کتنے نگہبان ہیں، عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں، اور مجھے اللہ نے خیریت عطا فرمائی ہے، میری امت کو خیریت عطا فرمائی ہے۔ جب تک میں تم میں رہوں مجھے سنو اور میری اطاعت کرتے رہو، اور جب میں چلا جاؤں تو کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، اس میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھنا، جو اس میں حرام ہے اسے حرام جانتے ہوئے اس سے پرہیز کرتے رہنا۔ منگل کا دن آتا ہے، 28 تاریخ ہے صفر کے مہینے کی، اور 11 ہجری کو رات تک آپ بالکل ٹھیک تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے لیٹے نا آدھی رات کو لیٹے لیٹے اچانک تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے عرض کیا میرے والدین آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارادہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنت البقیع کے اندر جاؤں، فوت شدگان کے اوپر فاتحہ پڑھوں، ان کے لیے دعا کروں، مجھے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ نے اپنے خادم ابو مویہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا، کہا مجھے وہاں لے چلو۔ سواری تیار کی گئی، سواری کو لے کر ابو مویہبہ آپ کو ساتھ لے گئے، جنت البقیع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور جا کر فرمایا اے قبروں میں بسنے والو تمہیں سلام، تمہیں اپنی یہ حالت مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو جس حالت میں تم آج ہو، کاش تم جانتے کہ خدا نے تمہیں کن کن آفتوں سے نجات دی ہے۔ رات کی تاریکیوں جیسے فتنے آن پہنچے ہیں، ایک کے پیچھے ایک فتنہ چلا آ رہا ہے اور ہر فتنہ دوسرے فتنے سے زیادہ بدتر ہے۔ پھر میری جانب منہ کر کے فرمایا اے ابو مویہبہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جہان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں اور ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے۔ پھر جنت میرے پاس لائی گئی اور مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو دنیا میں رہوں، چاہوں تو جنت کی نعمتیں لے لوں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں، جنت قبول کروں۔ ابو مویہبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دنیا کے خزانے اور اس کی دائمی زندگی بھی لے لیں اور جنت بھی نہ چھوڑیں۔ تو یہ سن کر فرمانے لگے نہیں یہ بات نہیں ہے، میں نے جوار خداوندی کو پسند کیا ہے، میں اللہ رب العالمین کے پاس جاؤں گا۔ پھر آپ نے مردوں کے لیے دعائے مغفرت کی اور واپس ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ نہ وہاں سے سیدھا ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ کے گھر تشریف لائے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ کے گھر آئے تو وہیں سے آپ کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ جس دن بیماری شروع ہوئی
آپ حضرت میمونہ کے گھر کے اندر تھے. صاحب فراش ہونے سے 2-3 دن پہلے ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پر آئے مگر مجھ سے کچھ بولے نہیں. آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی میرے دروازے پر آتے تو کچھ نہ کچھ ضرور ارشاد فرماتے, لیکن آج حضور آئے اور میرے ساتھ کوئی گفتگو نہیں فرمائی. کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کو اپنی طرف منعطف کروانے کے لیے کنیز سے کہا میرا گدا دروازے پر ڈال دو. گدا دروازے پر ڈالا گیا تو میں نے اپنا سر باندھ کر اس گدے پر بیٹھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے, مجھے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ, میں عائشہ خاموش نہیں, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سر گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرا سر نہیں میرا سر گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد تھا اور یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے اس تکلیف کا اظہار فرمایا تھا, ورنہ آپ کی عادت نہ تھی کہ آپ بیماری کا اظہار کرتے, شکایت بھی نہ کرتے. تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا عائشہ میرا ارادہ یہ ہے, میں نے ارادہ کیا ہے کہ تیرے باپ ابو بکر اور اس کے بیٹے عبد الرحمن کو بلاؤں اور اپنا حکم سناؤں تاکہ طمع کرنے والے کو طمع کرنے کا اور کہنے والوں کو کہنے کا اور تمنا کرنے والوں کو تمنا کرنے کا موقع نہ ملے. مگر میں نے سوچا ہرگز نہیں, اللہ کو منظور نہ ہوگا, مومنین صادقین بھی اسے رد کر دیں گے. یعنی اس سے اشارہ تھا خلافت صدیق اکبر کی طرف کہ میرا دل کرتا ہے میں وہ لکھ دوں تاکہ کوئی اور اس کا لالچ ہی نہ کرے, لیکن پھر فرمایا کہ میں بالکل جمہوری طریقے پر چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوا, سخت سر درد سے آپ کی بیماری کا آغاز ہوا. دوران علالت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اوپر برابر پٹی باندھے رکھی, فوراً آپ کو تیز بخار چڑھ جاتا. آپ اس کی حدت کو کم کرنے کے لیے بار بار غسل فرمایا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ بھگو کر اپنے چہرہ مبارک کو تر کرنے کی کوشش کرتے. اور یہ بیماری دراصل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال قبل جو یہودیوں نے زہر دیا تھا اسی کا ایک شاخسانہ تھی, جس کی تفصیل یہ ہے کہ فتح خیبر کے موقع پر مرحب کی بتیجی زینب آئی اور اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک بکری کو گوشت کے اندر زہر ڈالا. اسے پتا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا گوشت پسند کرتے ہیں اور خاص طور پر بازو اور پٹھ کا گوشت آپ پسند کرتے ہیں, اس پر اس نے خاص طور پر زہر ملایا اور مغرب کی نماز کے بعد حضور تک یہ کھانا لے کر آیا گیا. حضور نے پسند کر دیا, صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے. انہی میں سے ایک صحابی حضرت بشر بن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آپ نے حسب عادت اس کا بازو کا گوشت لیا اور ایک بوٹی کھانے لگے. تو بشر نے بھی گوشت لیا, وہ بھی کھانے لگے, لیکن وہ اس زہر کی شدت کو برداشت نہ کر سکے. آپ پر اثر ہو گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً شانہ اقدس سے فسد کٹوائی. آپ نے وہ نالی سے خون نکلوایا اور دوسرے صحابہ کو بھی جو ساتھ کھانا کھا رہے تھے اسی کا حکم دیا. اس کے بعد پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک زندہ رہے, لیکن اس زہر کا اثر بتدریج آپ کے جسم کے اندر ہوتا رہتا. کبھی زیادہ طبیعت خراب ہوتی تو خون نکلوا لیتے, بخار ہلکا ہو جاتا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو زہر دیا گیا, میں نے خود آپ کو دیے ہوئے زہر کا اثر آپ کے تالو کے اندر یہ دیکھا کرتا تھا. یہ مرض الموت بھی در حقیقت میں اسی زہر کا نتیجہ تھا جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کھلایا گیا تھا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے یہ بیماری شروع ہوئی, یہیں پر پھر یہ واقعہ پیش آیا. نماز کا وقت آیا تو آپ ضعف کمزوری کی وجہ سے مسجد میں نہ جا سکے, مجبوراً آپ نے عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ لوگوں سے کہو نماز پڑھ لیں. عبداللہ گئے, جا کر دیکھا تو حضرت ابو بکر نہیں ملے, وہ اپنی بیوی کے گھر گئے ہوئے تھے. اتفاق سے حضرت عمر مل گئے تو انہی سے کہہ دیا آپ نماز پڑھا دیں. وہ نماز پڑھانی شروع کی تو حضرت عمر بلند آواز کے مالک تھے, انہوں نے جب تکبیر کہی تو جانے کائنات کے کانوں کے اندر یہ آواز پہنچتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں نہیں, یہ ابو بکر کی آواز نہیں, ابو قحافہ کہاں ہے, ابو بکر کہاں ہے, یہ تو عمر نہیں ہے. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ تو عمر ہی ہیں اور یہ ابو بکر نہیں ہے. تو فرمایا اللہ اور مومنین کو منظور نہیں ہے, جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. راوی کہتا ہے صفیں ٹوٹ گئیں, عمر مصلی امامت سے پیچھے ہٹ گئے, نماز کو ملتوی کر دیا گیا.
جب تک ابو بکر نہیں آتے تب تک نماز نہ پڑھائی گئی. بیماری شروع ہوتی ہے, ذوف بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, مگر قدیم دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اپنی جو امہات المومنین تھیں, ازواج مطہرات تھیں, ہر کے گھر میں باری باری جاتے. جب مرض نے زیادہ زور پکڑا تو آپ پوچھتے کہ آج کیا دن ہے, کل کس کے پاس جاؤں گا, بتایا جاتا فلاں کے پاس, پرسوں کس کے پاس جاؤں گا. تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتے تھے. یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سمجھ میں آ گئی تو آپ نے بتایا کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر کے اندر قیام پسند فرما رہے ہیں. چنانچہ ازواج مطہرات سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ہاں آنے جانے سے اب تکلیف ہوتی ہے. تو اس پر تمام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ عائشہ کے گھر کے اندر ہی آرام فرمائیں. ہم نے اپنی باری عائشہ کو بخش دی. وفات سے 1 ہفتہ قبل اور بیماری سے 6 دن بعد پیر کا دن آتا ہے نماز, یہ اس دن کا یہ واقعہ ہے. پھر نماز سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی محبت تھی, آخری لمحات میں بھی اس کا اشتیاق ذہن کے اوپر حاوی رہتا, لیکن اس وقت نقاہت کا, کمزوری کا عالم یہ تھا کہ بار بار آپ کے اوپر غشی طاری ہو جاتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ایک روایت کے اندر آتا ہے, آپ بیان کرتی ہیں کہ جب تمام ازواج نے میرے گھر میں تیمارداری کی اجازت دے دی تو آپ کے خاندان کے 2 آدمیوں, عباس بن عبد المطلب اور ایک اور شخص تھا, اس کے ساتھ آپ زمین پر پاؤں جھولتے ہوئے میرے ہاں پہنچے. اور بیماری زیادہ تھی, سخت بیماری ہو گئی, یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے. تھوڑا افاقہ ہوا تو پوچھا نماز پڑھ چکے ہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی, آپ کے منتظر ہے. فرمایا تشت میں میرے لیے پانی رکھ دو. ہم نے رکھ دیا, آپ نے غسل فرمایا, اٹھے تو پھر بے ہوش ہو گئے, پھر افاقہ ہوا, پھر اٹھے تو فرمایا نماز پڑھ لی گئی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. فرمایا تشت میں پانی رکھ دو. پھر پانی رکھا گیا, نبی رحمت نے پھر غسل کیا, اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی. تھوڑی دیر بعد پھر یہی معاملات ہوا. اس کے بعد پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کا اظہار نہ فرمایا, اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور دل کے آدمی ہیں, اور کمزور دل کے ہیں, نحیف ہیں, وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر گریہ طاری ہو جاتا ہے, مگر آپ نے اس پر توجہ نہ دی اور فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. حضرت ابو بکر سے کہا, کسی نے حضرت عمر سے کہہ دیا تو حضرت عمر راضی نہ ہوئے, بلکہ کہا نہیں ابو بکر ہی آئیں گے. حضرت ابو بکر نے جب قرات شروع کی, حضرت عائشہ کا جس طرح خیال تھا, اب حضرت ابو بکر قرآن پڑھتے ہیں تو گریہ اور بکا کا یہ عالم ہے کہ ہچکی بندھ جاتی ہے, روتے ہیں, زارو قطار روئے, اتنا روئے کہ مقتدیوں نے بھی رونا شروع کر دیا. پھر جب اس کے بعد اگلی نماز کا وقت آیا, مؤذن حاضر ہوئے تو عائشہ نے کہا نماز پڑھانے کا حکم دو, کیونکہ گزشتہ نماز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر کو حکم دیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق سے نماز نہیں پڑھائی گئی تھی. آپ روتے رہے کہ وہ جگہ, وہ مسجد, وہ محراب جہاں پر جانے کائنات کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے, آج وہ مصلی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہے. تو کہا یا رسول اللہ کسی اور کو حکم کر دیں, ابو بکر سے نماز پڑھائی نہیں جائے گی. حضرت حفصہ نے اپنی طرف سے حضرت عمر کو کہہ دیا. حضرت عمر پھر کھڑے ہوئے مصلی پر, تکبیر بلند کہی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پہچانی, اور آواز پہچان کر کہا یہ میں کس کی آواز سن رہا ہوں؟ پتہ چلا عمر ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے اور فرمایا نہیں ابو بکر سے کہو, تم بھی یوسف والیاں ہو, جاؤ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں. ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں صاحب فراش تھے. ایک دن طبیعت کچھ بحال ہوئی تو 2 آدمیوں پر ٹیک لگا کر آپ برآمد ہوئے, پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے. آپ تشریف لائے, لوگوں نے دیکھ کر آپ کو سبحان اللہ کہا, اللہ اکبر کہا, ابو بکر کو آگاہ کیا. یہ نماز کا عالم تھا, نماز میں سبحان اللہ کہا جاتا ہے. کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے, امام کو لقمہ دینا ہو, بتانا مقصد ہو, تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اشارہ کیا اور برابر آگے چلتے رہے, یہاں تک کہ آپ ان کے بائیں جانب آ کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ امام تھے ابو بکر کے, اور ابو بکر کی اقتداء کے اندر باقی لوگ ہیں, اور ابو بکر انہیں نماز پڑھا رہے ہیں. بیماری کے دوران ایک دن حضرت بلال نے آ کر نماز کی اطلاع دی تو ان سے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. چنانچہ ابو بکر امامت کرتے ہیں. جانے کائنات کے حجرے کا پردہ یوں اچانک سرکتا ہے. راوی کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے سیاہ چادر اوڑھی ہوئی تھی,
اور آپ کا چہرہ مبارک روئے تاباں یوں درخشاں نظر آ رہا تھا جیسے قرآن کا کوئی صفحہ کھلا ہوا ہوتا ہے. اتنا خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا. ابو بکر سمجھے کہ آپ یہاں آگے آنا چاہ رہے ہیں, آپ برآمد ہونا چاہ رہے ہیں, اس لیے پیچھے ہٹنے لگے, مگر آپ نے اشارہ کیا کہ نماز پڑھاتے جاؤ. ابو بکر نے وہیں سے نماز کو جاری رکھا. پھر نبی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حقوق کی معافی کے لیے باہر تشریف لاتے ہیں. نقاہت کے عالم میں ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل ابن عباس کی ہاتھ پر ٹیک رکھے ہوئے, سر پر رومال باندھ کر مسجد میں تشریف لائے. مسلمانوں کو جمع کر کے حسب معمول خطبہ دیا کہ اب تم میں سے میری جدائی آن پہنچی ہے, میں بھی ایک آدمی ہوں, اگر کسی کی آبرو کو مجھ سے کوئی نقصان پہنچا ہو تو میری آبرو موجود ہے, آؤ بدلہ لے لو. کسی نے مجھ سے کوئی قصاص لینا ہو تو آؤ مجھ سے قصاص لے لو. کسی کا کوئی مالی معاملہ ہو تو آؤ میرے ساتھ حل کر لو. میں ان تمام معاملات سے آزاد ہو کر اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں. اور دیکھو کوئی یہ تم میں خیال نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض اور عداوت سے ڈر رہا ہے. میں یہ باتیں میری طبیعت کے اندر شامل ہی نہیں ہیں, میری عادت کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. جو شخص کسی بات سے اپنے نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو آئے مجھ سے مدد مانگ لے, میں اس کے حق میں دعا کر دوں. ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ایک مرتبہ مجھے حکم کیا تھا کہ میں سائل کو کچھ مال دے دوں, تو حضور میں نے دے دیا تھا, آپ نے ابھی تک مجھے وہ دیا نہیں ہے. تو جانے کائنات نے فرمایا تم سچ کہہ رہے ہو. فضل سے کہا کہ اس کے جو پیسے تھے 3 درہم اس کو دے دو, وہ ادا کر دیے گئے. ایک اور بندہ کھڑا ہوتا ہے, یا رسول اللہ میں بخیل ہوں, میں منافق ہوں, میں بزدل ہوں, مجھے نیند بڑی آتی ہے, میں جھوٹ بھی بڑے بولتا ہوں. یا رسول اللہ اللہ سے دعا کریں, اللہ میرا یہ نفاق, میرا یہ بخل, میرا یہ جھوٹ, میری یہ نیند مجھ سے دور کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بھی دعا فرمائی, اے خدا اسے ایمان اور سچائی بخش دے, اس کی نیند کو دور کر دے, اس سے بخل کو دور کر دے اور اس کے دل کو مضبوط اور بہادری والا کر دے. ایک عورت آتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں عیب ہے, اشارہ اپنی زبان کی طرف کر رہی تھی, یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میرے سارے عیب دور کر دیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیر تک اللہ سے سجدہ کیا کرو, اللہ کے حضور لمبے لمبے سجدے کیا کرو, کیونکہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں بخدا وہ عورت میرے پاس سے گئی بھی نہیں تھی کہ نبی پاک کی دعا کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہونے لگا. وہ مجھے کہنے لگی کہ عائشہ اپنی نماز دھیان سے پڑھا کرو. تو پھر آپ نے انصاریوں سے خطاب کیا اور کہا لوگوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کی وفات سے تم بہت ڈر رہے ہو, کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی اپنی امت میں ہمیشہ باقی رہا ہے یا زندہ رہا ہے, ہمیشہ جیتا رہا ہے؟ میں بھی ہمیشہ تم میں اس طرح رہ لوں گا؟ نہیں, بلکہ لوگوں سنو, میں جلد اپنے رب کے ساتھ ملنے والا ہوں اور میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا, اور میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں مہاجرین کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا, اور خود مہاجرین کو وصیت فرمائی کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المؤمنین کا بھی خیال رکھتے رہے, ان سے محبت کا اظہار کرتے رہے. طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو کہا کہ 7 مختلف جگہوں سے پانی لے کر آؤ. وہ پانی لے کر آئے, مشکیں پانی کی لا کر آپ کے اوپر ڈالی گئیں. حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفصہ بنت عمر کا جو تانبے کا تشت تھا اس کے اندر بٹھایا, اوپر سے آپ کے اوپر پانی بہایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس کا حکم دیا, پھر آپ باہر آئے, نماز پڑھائی, اور اب پھر آپ نے خطاب فرمایا, گویا زندوں اور مردوں کے ساتھ آپ یہ آخری خطاب کر کے جیسے رخصت ہو رہے ہوں. 8 برس کے بعد پھر آپ نے شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی, دیر تک ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے. پھر منبر پر خطبہ دیا, فرمایا میں تمہارا امیر منزل ہوں, تم پر گواہ ہوں, شہید ہوں, اور تمہارے ساتھ ملاقات کا وعدہ حوض کوثر پر ہے, اور اس وقت میں یہاں کھڑا حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اللہ جل وعلا نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہوئی ہیں, اور مجھے تم سے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے, شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے, بلکہ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم دنیا کے مال کے پیچھے نہ لگ جاؤ,
دنیا کے معاملے میں اس کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرنے لگ جاؤ. اور پھر فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کر ہلاک نہ ہو جانا جس طرح اگلی قومیں ہلاک ہو گئی تھیں. اور سنو، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں اور مسرتوں سے جتنا چاہے لے لے، یا پھر جوار خداوندی میں چلا آئے اور جنت کو اختیار کر لے. جناب صدیق اکبر نے جب یہ سنتے ہی آپ خود اپنے بارے میں یعنی سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں اپنی وفات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آپ زاروں کے تار رونے لگ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہمارے ماں باپ، ہماری تمام آل اولاد آپ کے اوپر قربان. جب آپ نے یہ جملہ کہا نا تو باقی صحابہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے، جانے کائنات نے اس بات کو بڑی خوبی کے ساتھ سمجھ لیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ابو بکر کے رونے کے اوپر نا ہمیں بڑی حیرت ہوئی، بلکہ ہم میں سے بعضوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اس بوڑھے کو دیکھو، اس کو کیا ہو گیا ہے. رسول اللہ تو کسی بندے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی شخص کا کہ اس کو اللہ نے اختیار دیا تھا تو اس نے وہ اختیار قبول کر لیا، اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہماری آل اولاد آپ کے اوپر قربان. تو بیان کرتے ہیں ابو سعید کہتے ہیں افسوس کیا کرتے تھے کہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو پھر ہمیں اس بات کی سمجھ آئی، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم میں سے سب سے زیادہ ابو بکر سمجھتے ہیں. ابو بکر یہ بہتر جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. پھر ابو بکر کو جو خصوصی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت میسر آئی ہے وہ کسی اور کو میسر نہیں آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے کہا ابو بکر خاموش ہو جاؤ. بھئی آپ رو رہے تھے تو آپ کو چپ کروایا، اور پھر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مسجد کی طرف نکلے ہوئے تمام دروازوں کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہنے دو، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے میرے اوپر احسان کیا ہو تو میں نے اس کو اس کے اس احسان کا بدلہ نہ دے دیا ہو سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر وہ ہے جس نے میرے اوپر اتنے احسان کیے ہیں کہ ان احسانوں کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین خود ابو بکر کو عطا فرمائے گا. اور میں کسی کو نہیں جانتا جس نے میرے اوپر ابو بکر سے زیادہ احسان کیے ہوں. اس نے اپنا مال میرے اوپر قربان کیا، اپنی جان میرے لیے خطرے میں ڈالی، اور میرے ساتھ ہمدردی کرتا، اور اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا، دارالہجرہ تک میرے ساتھ ہجرت میں بھی شریک رہا. میں ہر خلیل سے برات کا اظہار کرتا ہوں، لیکن اگر میں اللہ کے بندوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا. لیکن ہمارے درمیان صحبت اور اسلام کی محبت اور اخوت ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات تھے کہ آپ نے خصوصی طور پر حضرت ابو بکر کے اوپر شفقت فرمائی. جب یہ خطبہ دیا حضرت عائشہ کے حجرہ کے اندر واپس چلے گئے، وہاں پر جا کر آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو خصوصی طور پر وصیت فرمائی. یہ وصیت تھی غسل کے متعلق. فرمایا علی جب میں چلا جاؤں تو مجھے تم ہی غسل دینا، مجھے نہلانا، کیونکہ تمہارے علاوہ جو بھی میرا ستر دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھوٹ جائیں گی. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو غسل نہ دے سکوں. فرمایا نہیں، اس کی اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دے گا. وفات سے 3 دن پہلے کی یہ بات ہے، جمعہ کا دن تھا. نبی پاک کی طبیعت پھر تھوڑی سی سنبھلی، لوگوں تو سمجھ گئے کہ شاید اب آپ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عباس جو تھے نا، حضرت عباس خصوصی طور پر یہ تجربہ کار آدمی تھے. انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور کہا کہ اے علی، واللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تندرست نہیں ہوں گے، اسی مرض کے اندر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، کیونکہ خاندان عبد المطلب کے چہروں کے اوپر وفات کے وقت جو کیفیات آتی ہیں میں انہیں بخوبی سمجھتا ہوں. تو اس لیے چلو رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں، جا کر ان سے پوچھتے ہیں، خلافت سے متعلق سوال کرتے ہیں. کیا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو وہ اگر ہمارے بارے میں ہوئی تو ہمیں بتا دیں گے، اور اگر ہمارے بارے میں نہ ہوئی، کسی اور کو دینی ہوئی تو پھر ہمارے بارے میں اچھی وصیت کر دیں گے. تو حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے کہ اگر ہم نے رسول اللہ سے خلافت کا سوال کیا اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر لوگ کبھی بھی ہمیں خلافت نہیں دیں گے. تو اس لیے میں واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کسی بھی خواہش کا اظہار نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بارے میں
آپ کو احساس تھا کہ لوگ کسی جھگڑے میں مبتلا نہ ہو جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلافت کے معاملے کو کامل جمہوری طریقوں پر چھوڑ کر جانا چاہتے تھے۔ ایک دن جب مرض نے بہت زیادہ سختی اختیار کر لی تو عبد الرحمن ابن ابی بکر سے کہا کہ جاؤ جلدی سے کوئی تختی لے کر آؤ، میں تمہیں کوئی ابو بکر کے بارے میں تحریر لکھ دوں تاکہ اختلاف کی راہ بند ہو جائے۔ مگر جب عبد الرحمن ابن ابی بکر جانے لگے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ مرض الموت سے 2 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ رومی لشکر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی فوج مرتب کی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اس کا حصہ تھے، لیکن آپ نے اس کے باوجود اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کے لڑکے اسامہ ابن زید کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ جو قبور ہیں یہ بعض اوقات شرک کی ترویج کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں، اور آپ کا تو مقصد ہی شرک کو ختم کرنا تھا، توحید کے پیغام کو دنیا کے اندر پھیلانا تھا، تو آپ یہ سمجھتے تھے ان چیزوں کو کہ بعض اوقات قبروں کی ایسی تعظیم بھی کی جاتی ہے جو کہ پرستش کی حدوں تک پہنچ جاتی ہے، تو آپ نے مرض الموت میں اس بات سے سختی سے منع کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تھے، ایک دن انہوں نے آپ کی بیماری کے زمانے میں حبشہ کے کسی گرجے کا ذکر کیا، جس گرجے کا نام ماریا تھا، اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا، اس میں لگی تصویروں کی تعریف کی۔ یہ باتیں سن کر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اس قوم کی یہی حالت تھی کہ اگر ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا اور یہ لوگ اس کی قبر کے اوپر عبادت گاہ قائم کر دیتے، پھر اس میں تصویریں بناتے، فرمایا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ اور اس بات کا اس قدر خیال تھا کہ آپ مرض الموت میں ان چیزوں کے اوپر لعنت کیا کرتے، فرماتے یہود و نصارہ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کی مذمت فرمائی، اور پھر یہ اپنے بارے میں دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت شروع کر دی جائے۔ ان لوگوں پر سخت اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کا جسم مبارک گرم تھا، میں نے ہاتھ لگایا، ہاتھ لگا کر دیکھا تو آپ بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے، تو فرمایا ہاں مجھے بخار جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے اتنا مجھے اکیلے کو بخار ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو ثواب بھی دگنا ہوگا، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، تو آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ کسی مسلمان کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کے ذریعے سے پہنچنے والی تکلیف کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے پت جھڑ میں کسی درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں عیادت میں جب میں حضور کے پاس حاضر ہوا تو آپ کو شدید بخار تھا، کپڑے پر سے میں نے ہاتھ رکھا تو حدت اتنی زیادہ تھی کہ میں اپنا ہاتھ پیچھے کرنے پر مجبور ہو گیا، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے، تو حضور نے فرمایا ہاں مجھے بخار تو ہے، لیکن اس بخار کے عالم میں بھی میں نے قرآن کریم کی 17 صورتوں کی تلاوت کی ہے، اور ان میں سے 7 صورتیں تو طوال مفصل ہیں، یعنی لمبی صورتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں۔ تو عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف کیے ہوئے ہیں، تو آقا آپ پھر اتنی مشقت میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کچھ تو اپنے حال پر ترس کھائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میں ان صورتوں کے ذریعے سے خدا کا شکر گزار بندہ بن رہا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں آخری رات، یعنی ظاہری طور پر جب آپ نے وصال فرمایا تو یہ آخری رات کا واقعہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جانے کائنات کی اس آخری رات جو اتنی سخت تھی، میرے اوپر اس جیسی اور کوئی رات نہیں گزری، یعنی رسول اللہ کی جو وفات کی رات تھی نا، اس میں حضور بار بار مجھ سے یہ پوچھتے کہ عائشہ بتاؤ کیا صبح ہو گئی ہے؟ میں کہتی نہیں یا رسول اللہ۔ پھر پوچھتے حضور کیا صبح ہو گئی ہے؟ میں کہتی نہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر اتنے میں صبح کی اذان کا ٹائم ہوا اور بلال دروازے پر حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
تو نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ پر خدا کی رحمت ہو۔ یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بلال ہیں اور نماز کے بارے میں آئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے باپ سے کہو ابو بکر سے کہ جا کر انہیں نماز پڑھائے۔ یہ پیر کا دن تھا، مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ مدینہ کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں پر بسنے والے لوگوں میں سے کوئی ایسا مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کو طبیعت کے خراب ہونے کا پتہ چلا ہو اور وہ مسجد کے اندر بے تاب ہو کر دوڑ کر نہ آیا ہو۔ 12 دن آپ کی بیماری کو گزر چکے ہیں۔ پیر کا دن یہ دار فانی سے رحلت کا وقت ہے، جنت میں داخلے کا وقت ہے، جوار خداوندی میں پہنچ جانے کا دن ہے۔ قدرتی طور پر آپ کی روح بڑی پرمسرت تھی، آپ نشاط تھے، چہرہ کھلا ہوا ہے۔ صبح اٹھے تو حد درجہ نکاحت کے باوجود کمزوری تھی لیکن چہرہ حشاش بشاش ہی تھا۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نماز فجر ہو رہی ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، ابو بکر امامت کر رہے ہیں، اچانک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کا پردہ ہٹتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، پردہ ہٹتا ہے۔ ہم اپنی صفوں سے کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں اور ہماری صفیں اور نماز کی ترتیب دیکھ کر مسرت سے تبسم فرما رہے ہیں۔ جمال نبوی دیکھنا تھا کہ تمام مسلمان خوشی سے نہال ہو گئے، اپنی نمازوں کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں۔ لیکن اس جمال کے اندر حضور کو دیکھا، اتنی خوبصورتی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا کہ گویا آج سے پہلے حضور کا چہرہ کبھی ایسے کھلا ہوا نہ دیکھا ہو۔ حضرت ابو بکر نے خیال کیا کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لانا چاہ رہے ہیں، تو وہ صف میں مل گئے، پچھلی صف کے اندر شامل ہو گئے، ہونے کے لیے الٹے پاؤں ہٹنے لگے، لیکن جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی اور حضور آگے آئے اور آ کر ابو بکر کے دائیں پہلو میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے۔ اس وقت آپ نے دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اس کے جو پلو ہیں وہ کاندھوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد آپ نے مسلمانوں کو متوجہ کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، اس میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ کی آواز مسجد کے دروازوں سے بھی باہر چلی گئی۔ فرمایا مبشرات نبوی میں سے صرف سچے خواب ہیں جو باقی رہ گئے ہیں اور کچھ بھی باقی نہیں رہا، اور فرمایا سنو مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے، لہٰذا تم نماز جب پڑھو تو رکوع اور سجدے میں اللہ کی عظمت بیان کرو، اس کی تسبیحات بیان کرو اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگو، کیونکہ اس حال میں دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ لوگوں دوزخ کی آگ بھڑکا دی گئی ہے اور فتنے رات کی تاریکی کی طرح آ رہے ہیں، واللہ تم میں سے کوئی بھی مجھے یہ الزام نہ دے کہ میں نے دین کے جو چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر حلال کی تھی ان کو حلال کر دیا ہے، اور جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام کی تھیں میں نے وہ چیزیں حرام ٹھہرا دی ہیں۔ پھر فرمایا اے خاندان عبد مناف، میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے صفیہ عبد المطلب کی بیٹی رسول اللہ کی پھوپھی ہیں، اے صفیہ میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ پھر فرمایا اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، ثواب خداوندی کے لیے عمل کرتی رہو، خدا کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا، اور خود مجھ سے جو چاہو مانگ لو۔ پھر فرمایا لوگو تم میں سے کسی کو بھی میرے بعد مصیبت پیش آ جائے تو وہ میری موت کو یاد کر کے تسکین لے لے، کیونکہ میری امت میں کسی کو اتنی بڑی مصیبت لاحق نہیں ہو سکتی جتنی میری وفات سے لاحق ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ مسجد سے حضرت عائشہ کے حجرے میں واپس لائے تو اسامہ سے کہا اسامہ اپنی فوج لے لو اور خدا کی برکت سے روانہ ہو جاؤ۔ اسامہ رخصت ہوئے تو عائشہ کے سینے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، طبیعت ناساز ہونے لگی۔ اس مرتبہ مرض کا حملہ بڑا سخت تھا، یہاں تک کہ حضور ایک پاؤں پھیلاتے تو دوسرا سمیٹ لیتے، پھر ایک پاؤں سمیٹتے تو دوسرا پھیلا لیتے۔ حضرت فاطمہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے چمٹ گئیں، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، آہ میرے ابا جان، آہ میرے ابا جان کی تکلیف، آہ میرے ابا جان کی تکلیف۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف باقی نہ رہے گی، تیرے باپ کو اب جو منزل درپیش ہے جس سے خدا کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے، اب تمہارے ساتھ قیامت والے دن ملاقات ہوگی۔ بیٹی رو نہیں، جب میں تم سے رخصت ہو جاؤں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا، کیونکہ اس میں
آدمی کے لیے تسلی موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا اس میں آپ کے لیے بھی تسلی ہے؟ فرمایا ہاں اس میں میرے لیے بھی تسلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تنگ دستی کے اندر بسر ہوئی، عیش و آرام سے ہمیشہ بیزار رہے، اور مال و دولت جمع کرنے سے ہمیشہ آپ کو نفرت تھی۔ کبھی اگر گھر کے اندر روپیہ پیسہ آ بھی جاتا تو آپ اس کو خرچ کر دیتے۔ اتفاق سے مرض الموت کے اندر جب آپ تھے تو کچھ مال آ گیا، آپ نے وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، صرف کچھ 6 یا 7 دینار باقی بچے، آپ نے وہ عائشہ کے حوالے کر دیے، فرمایا ان کو بھی خرچ کر دینا۔ وہ آپ کی تیمارداری میں ایسی مصروف ہو گئیں کہ وہ دینار خرچ کرنے یاد نہ رہے۔ اچانک سے حضور کو خیال آیا تو آپ نے فرمایا عائشہ وہ مال خرچ کر دیا؟ نہیں یا رسول اللہ میں تو تیمارداری میں مصروف تھی۔ پھر آپ بے ہوش ہو گئے، فرمایا اس کو خیرات کر دو، اور پھر اس کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر ہوش آیا تو پھر فرمایا عائشہ وہ دینار خرچ کر دیے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی اس حالت کی وجہ سے مجھے مہلت نہیں ملی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ فرمایا کہ جاؤ وہ دینار لے آؤ۔ وہ دینار آپ کے پاس لائے گئے، آپ نے ان کو اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھا، ایک ایک کر کے ان کو گنتے رہے، اور گننے کے بعد فرمایا محمد اپنے رب کی بابت کیا سمجھتا ہے کہ وہ اس مال کے ہوتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ جا ملتا؟ تو اس لیے آپ نے سارے خرچ کرنے کی وصیت کر دی، پھر غلاموں سے حسن سلوک کرنے کی وصیت کی۔ جانے کائنات فرماتے ہیں اللہ اللہ فیما ملکت ایمانکم، اللہ اللہ فیما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے جسم کپڑوں سے ڈھک دینا، ان کے پیٹ کھانوں سے بھر دینا، اور ان کے ساتھ گفتگو کرو تو نرم لہجے سے گفتگو کرنا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں آپ میری گود میں تھے، اور ہم ازواج نبوی کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ آپ جب بھی بیمار ہوتے تو دعا پڑھ کر آپ کے اوپر دم کیا کرتی تھیں، اور آپ دوسرے مریضوں کے اوپر، حضور کا بھی یہ تھا کہ وہ دعا پڑھتی جو آپ دوسرے مریضوں کے اوپر دم کرتے تھے۔ بیان کرتی ہیں کہ آپ میری گود میں تھے تو ہم ازواج نبوی کا یہ دستور تھا کہ آپ جب بھی بیمار ہوتے تو ہم آپ کو وہ دعا پڑھ کر دم کرتی جو آپ باقیوں کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ دعا پڑھ کر دم کرتی ہیں اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا پڑھا کرتے تھے تو کہتی ہیں میں نے یہی دعا پڑھی اور پڑھ کر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کرنے لگی۔ کبھی ہتھیلی پر یہ دعا پڑھتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک پر ہاتھ پھیرتی، لیکن آپ نے ایسا کرنے سے بھی منع کر دیا۔ عائشہ نہ کرو، مجھے اس سے اس وقت شفا ہوتی تھی، نفع ہوتا تھا جب زندگی میں کچھ درازی باقی تھی، اب ٹائم باقی نہیں رہا۔ آپ آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں الرفیق الاعلیٰ الرفیق الاعلیٰ۔ اس دوران آپ مسواک بھی کرتے رہے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر آپ کے پاس کچھ 2 مسواکیں لے کر آئے تو آپ نے مسواکوں کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر ان کو دیکھنے لگے۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ گویا حضور مسواک لینا چاہ رہے ہیں، تو میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسواک لیں گے؟ تو آپ نے اشارہ کیا، ہاں میں جواب دیا، لیکن مسواک دی تو آپ ذوف کی وجہ سے اس کو چبا بھی نہ سکے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس کو نرم کر دوں؟ تو فرمایا ہاں۔ حضور سے مسواک لے کر اس کو چبایا، چبا کر حضور کو دیا۔ کمزوری کی وجہ سے آپ مسواک چبا نہیں پا رہے تھے، لیکن کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کو کبھی بھی اتنے اہتمام سے مسواک کرتے نہیں دیکھا جتنا اس حال کے اندر دیکھا تھا۔ پاس پانی کا پیالہ بھرا ہوا تھا، آپ بار بار اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے، چہرہ تر فرماتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ یہ بار بار حضور بیان کرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ذرا دیر بعد مسواک انگلیوں پر بھاری ہو گئی تو وہ مجھے دینے لگے، لیکن وہ چھوٹ کر زمین پر گر گئی، تو میں نے محسوس کیا کہ خود آپ بھی میری گود میں بھاری ہو رہے ہیں، آپ کی انگلیاں چھت کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ اور پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، اسأل اللہ الرفیق الاعلیٰ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ پھر آپ کی گردن جھکی تو میں سمجھی کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے، تو کہنے لگیں کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اور آپ نے یہ انتخاب کر لیا۔ کیونکہ کہتی ہے میں یہ اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ آپ تندرستی کی حالت میں یہی بات ارشاد فرماتے تھے۔ کوئی نبی اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا نہیں دیا جاتا، اور ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے
کہ تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا پھر جنت میں میرے پاس آنا چاہتے ہو. مجھے یہ بات یاد آ گئی تو یہ میں نے الفاظ کہے, لیکن تھوڑی دیر بعد حضور نے پھر آنکھیں کھولی, کچھ کہہ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ نے حرکت فرمائی, آنکھیں کھول دیں اور سر مبارک جو میرے شانہ پر رکھا تھا اچانک جھک گیا. میں سمجھی کہ آپ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں تھوڑا نیچے جھکی اور جھک کر دیکھا تو جان کائنات پھر اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی پڑھ رہے تھے. بس عین اسی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے ایک نورانی مادہ نکلتا ہے. وہ نکلا, وہ اچھل کر میرے سینے کی ہڈی پر جا گرا. یہ اس قدر ٹھنڈا تھا کہ میرا تمام بدن لرز اٹھا اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ اس جیسی خوشبو میں نے کبھی آج تک نہ سونگھی تھی. میں سمجھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ کے اوپر کپڑا ڈال دیا, لیکن اس مرتبہ آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی, لیکن مجھے خبر ہی نہ اس بات کی ہوئی. میں دیگر ازواج مطہرات کی بنسبت ابھی کم سن تھی, تو کم سنی کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا اس کو تکیہ پر رکھا اور رکھ کر عورتوں کے ساتھ میں رونے لگ گئی. مجھے اپنی اس حرکت کے اوپر تعجب ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. میں حضور کا سر مبارک اپنی گود میں لے کر غسل تک ایسے ہی کیوں نہ بیٹھی رہی, لیکن جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو تکیے کے اوپر رکھ دیا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا دن اور 13 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ زوال کے بعد دار فانی سے عالم جاودانی میں اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہو گئے. اور یہ وفات کا وقت ہے, اور اس وقت میں آپ جو کھری اونی چادریں تھیں ان کو اوڑے ہوئے تھے, ایک موٹی تہبند باندھے ہوئے تھے. ابو برزہ راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دونوں کپڑے مجھے نکال کر دکھائے اور کہا کہ حضور کا وصال انہی کپڑوں کے اندر ہوا تھا. اللہ اللہ, کیا استقلال تھا, کیا زندگی تھی. 63 برس جن مشکل حالات کے اندر, جن مصیبتوں کے اندر گزارے, نہ مرض کی سختیوں اور موت کی ہولناکیوں سے خائف ہوئے, نہ کوئی شکایت زبان کے اوپر کبھی آئی. محبت الہی تھی, اور محبت الہی کے اندر آخری لمحات میں دعا کرنے سے بھی منع کر دیا. اب جوارے حبیب میں جلدی مجھے پہنچ جانے دو, اب بارگاہ الہی میں جانا ہے, درمیان میں کوئی روک پیدا نہ کرو. کیا بدیت تھی. پاک ہیں, معصوم ہیں, اس کے باوجود خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں, اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. ان حالات میں بھی اللہ کے حضور یہ دعائیں کر رہے ہیں, اور اس حال کے اندر بھی یہ حال اللہ کے رسول کا ہے. نزا کی حالت میں بھی اپنی مغفرت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں, حالانکہ وہ مغفور ہیں, قطعی طور پر مغفور ہیں. وفات کے وقت عمر مبارک 63 برس تھی. نبوت کے بعد 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر گزارے اور 10 برس مدینہ میں گزارے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے صرف 3 بال سفید ہوئے تھے. وفات کے وقت آپ کی حیثیت صرف یہ نہیں تھی کہ آپ دینی پیشوا ہیں, بلکہ دنیاوی بول چال میں پورے عرب میں سب سے زیادہ خود مختار اور سب سے بڑے حاکم اس وقت جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. یمن ہو, حجاز ہو, حضرموت ہو, مسقط ہو, عمان ہو, ان تمام علاقوں پر اسلام کا پرچم بلند ہو چکا تھا, اور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حالات میں دنیا سے تشریف لے گئے. ہمارے ہاں جب کوئی بادشاہ جاتا ہے, وزیر مشیر جاتا ہے, تو اس کا جو مال ہے اس کو تقسیم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر وراثت کا مال تقسیم کرتا ہے. اولاد کے اندر بعض اوقات جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے, نہ خدم و حشم ہے, نہ اونٹ ہے, نہ گھوڑے ہیں, نہ پاس کوئی بہت زیادہ مال و دولت ہے, بلکہ تھا پاس تو ایک خچر اور چند لوہے کے ہتھیار ہیں. یہی کل خزانہ ہے. کچھ تلواریں ہیں, کچھ نیزے ہیں, اور ایک ذرہ تو ایسی تھی کہ چند سیر جو کے عوض کسی یہودی کے گھر کے اندر اس کو گروی رکھا ہوا تھا, اور وہ بھی اس لیے رکھی تھی تاکہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی کھانا لے لیا جائے.
جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حالات میں دنیا سے تشریف لے کر گئے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر بھی جس نے پھول برسائے، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو سوتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے. یہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے یہ لمحات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. چند بیگھہ زمین آپ کی ملکیت میں تھی، لیکن نہ تو زندگی میں کبھی آپ نے اس کو اپنا سمجھا اور نہ ہی اس کے بعد وہ رسا کے لیے چھوڑا، بلکہ اس کا جب زندگی کے عالم میں ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اس کا مال مسلمانوں کے لیے وقف تھا، اور اس کے بعد بھی اس کا یہی حال رہا. بلکہ آپ نے تو یہ اعلان بھی کر دیا، اپنے وارثوں کو یہ بتا دیا کہ جس گروہ سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہاں یہ مال و دولت کی وراثت نہیں ہوتی. حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی وفات کے بعد آپ کا یہ دستور ہوا کرتا تھا، آپ کا یہ کام تھا کہ آپ ہر سال یوم نحر پہ منا میں منادی کرواتے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لین دین کیا ہو تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر لے. آپ کا یہ ساری زندگی معمول رہا. پھر آپ کے بعد حضرت امام حسن، پھر اس کے بعد حضرت امام حسین کا بھی ساری زندگی معمول رہا، اور پھر آپ کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. جو بھی آپ کے پاس آ کر بتاتا کہ میرا یہ رسول اللہ سے تقاضا تھا تو آپ اس کو وہیں پر عطا کر دیتے. تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصال ہوا. آپ کے جو وصال کے لمحات تھے نا، یہ اس کائنات کے سب سے غمگین ترین اوقات تھے جن میں حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمائے. کہ صحابہ کرام کو جب پتہ چلا ہوگا کہ وہ ہستی جن کے کٹے ہوئے بال ہم نے کبھی نہیں چھوڑے، ان کے بال آپس میں حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، آپس میں بانٹ لیتے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے وضو کا بچا ہوا پانی بھی ہم نے کبھی نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کا مائع مستعمل بھی زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ کرام اپنے چہروں کے اوپر مل لیتے، اپنے ایک ایک بوند کو تبرک سمجھ کر اپنے سینوں سے آنکھوں سے لگاتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات جن کا پسینہ وہ خوشبوؤں سے بھی زیادہ متبرک سمجھا جاتا تھا، لوگ خوشبوؤں میں حضور کا پسینہ بھی ملایا کرتے تھے. جب انہیں پتہ چلا ہوگا کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں تو پھر ان کے کیا حالات ہوئے ہوں گے. بلکہ حضور کا وقت ان کی حالت تو یہ تھی کہ وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے وصال فرما سکتے ہیں. وہ تو ہمارے اوپر گواہ ہیں اور ساری دنیا پر گواہ، ہم ساری دنیا کے اوپر گواہ ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز حضور نہیں جا سکتے. بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اسی طرح حضور کو بھی اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا ہے اور ان قریب آپ کا نزول ہوگا. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ ہے کہ آپ تلوار نکال لیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں جس نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. سیدنا فاروق اعظم یہ اعلان کر رہے ہیں، اور ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس حادثہ سے بے خبر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. سالم ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسجد میں تمام ہنگامہ بپا تھا، لوگوں نے مجھ سے کہا کہ سالم جاؤ رسول اللہ کے دوست ابو بکر کو بلا کر لاؤ. تو کہتے ہیں میں جب نکلا، مسجد سے نکلا ہی تھا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سامنے نظر آئے. دیکھتے ہی میری ہجری بند گئی. انہوں نے پوچھا سالم کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں؟ تو میں نے کہا میں کیسے کہوں، یہ جناب فاروق اعظم کھڑے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی یہ کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو آپ فرت گریہ سے خاموش ہیں، دل سے آہیں اٹھ رہی ہیں، سینہ تک جاتی ہیں، کسی سے گفتگو نہیں فرماتے. حجر رسول کی طرف چلے گئے. وہاں پر جب گئے، جا کر اجازت چاہی، اجازت مانگی تو بتایا گیا کہ آپ اندر آ جائیں. آپ وہاں پر گئے تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر پڑا ہوا ہے.
رخ انور سے کپڑے کو ہٹایا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا، واہ نبیہ واہ صفیہ واہ خلیلہ کے الفاظ دہرائے، سر کی طرف مڑے اور پھر منہ جھکایا اور پھر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا، یا رسول اللہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں، اب وصال سے پہلے وصال کے بعد آپ ہر حال میں طیب و طاہر ہیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، خدا آپ کے اوپر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا۔ آپ کو یا رسول اللہ ایک موت تو وہ جو آپ کو آ چکی ہے، اس موت سے، آپ کی اس موت سے ہر چیز ہم سے منقطع ہو چکی ہے، اور وہ چیزیں بھی منقطع ہو چکی ہیں جو کسی اور نبی کے موت سے منقطع نہیں ہوئی، اور اس طرح آپ ہر صفت سے بالا ہیں، ہر مقام سے اعلیٰ ہیں، گریہ اور بقا سے عرفہ ہے۔ اگر آپ کی موت خود آپ کی پسند سے نہ ہوتی تو ہم آپ کے رنج میں اپنی جانیں قربان کر دیتے، اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم اتنا روتے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بھی خوش ہو جاتے، لیکن جس چیز کو ہم اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے وہ یہ غم ہے، وہ آپ کی یاد ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ باقی رہے گی۔ ہمارا ذکر اپنے رب کے پاس کیجئے گا، ہم آپ کو برابر یاد رہیں۔ اگر آپ نے اپنے پیچھے یہ سکینت نہ چھوڑی ہوتی تو کوئی اس غم سے نہ بچتا جو آپ نے اپنے بعد اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ پھر صدیق اکبر نے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر کپڑا ڈالا، مسجد کے باہر چلے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ عمر پھر بدستور بولے جا رہے ہیں، تو آپ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جا۔ عمر جوش میں بھرے ہوئے تھے، اپنے ہوش و حواس ہی گم کر بیٹھے تھے، وہ وہاں پر کچھ نہ بولے۔ جناب صدیق اکبر تمام لوگوں کو کراس کرتے ہوئے آگے چلے گئے، منبر تک پہنچے۔ حاضرین نے دیکھا تو عمر کو چھوڑ کر جناب صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہو گئے، تو جناب صدیق اکبر نے وہاں پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگو تم میں سے جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور لیکن جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، ہر حال میں ہمہ وقت وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی کوئی موت نہیں آنے والی۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی یہ آیات پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ یہ آیات پڑھی، پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی وفات کی خبر اسی وقت دے دی تھی جب وہ تم میں موجود تھے، اور خود تمہیں بھی اپنی موت کی اطلاع پہنچا دی تھی۔ اس خطبہ کا یہ اثر ہوا کہ صحابہ کرام کو ہوش آ گیا، اس عظیم حادثے کی خبر سن کر جو ان کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابو بکر نے یہ آیت تلاوت کی تو لوگ اس طرح چونک پڑے کہ جیسے انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ آیت قرآن کا حصہ ہے، یہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ اور پھر مدینہ کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں تھا جس کی زبان پر یہ آیت نہ ہو، جس بندے کو دیکھو وہ یہی آیت پڑھ رہا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ آیات پڑھے جا رہی ہیں، یہ آیات پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں جب میں نے یہ آیات سنی تو حالت یہ تھی، مجھے جب یہ آیت سنی، نبی الاسلام کی یہ خبر سنی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرے دونوں پاؤں کاٹ دیے ہوں، اور میں زمین پر گر گیا۔ مجھے جب ابو بکر کی زبان سے ان آیات کا پتہ چلا تو پتہ چلا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، زمین پر گر گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے لیے لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن آپ نے چونکہ حضرت علی کو غسل کی وصیت فرمائی تھی تو اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غسل دینے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت فضل ابن عباس یہ بھی موجود ہیں، وہ پانی ڈالتے، حضرت علی نہلاتے جاتے، کہتے بی انتا و امی ما اطیبک حیا و میتا۔ رسول اللہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے طیب اور طاہر ہیں، آپ جب ظاہری طور پر موجود ہیں تب بھی طیب و طاہر ہیں، اور اب جب آپ وصال فرما چکے ہیں
آپ تب بھی طہارت کا منبع ہیں. میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان. آپ کو بیری سے 3 غسل، بیری کے پتوں سے 3 مرتبہ آپ کو غسل دیا گیا. اور یہ جو پانی تھا یہ خثیمہ کے کنووں سے لایا گیا تھا. یہ کنواں قباء میں تھا. اس کنویں کا پانی بھی پیا جاتا تھا. اس غسل کے بعد آپ کا کرتا اتارا گیا اور زمین میں سجدے میں زمین سے مس ہونے والے جو اعضاء تھے آپ کے، جیسے ہاتھ ہیں، ہتھیلیاں ہیں، چہرہ ہے، پیر ہیں اور جوڑ ہیں، ان جوڑوں میں خوشبو لگائی گئی. پھر آپ کو کفن پہنایا گیا. کفن میں 3 سفید یمنی چادریں استعمال کی گئیں اور اس میں نہ تو قمیض شامل تھی نہ امامہ شامل تھا. کفن 4 آدمیوں نے پہنایا، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عقیل، حضرت اسامہ انصاری نے. کفن کے بعد آپ کا جسد اطہر وہ اسی تخت پر رکھ دیا گیا جس پر آپ کا وصال ہوا تھا. لوگوں نے آپ پر نماز جنازہ پڑھا اور سب سے پہلے حضرت علی نے نماز جنازہ پڑھا، حضرت عباس نے پڑھا اور بنو ہاشم نے پڑھا، مہاجرین نے پڑھا، پھر انصار نے پڑھا، عورتوں نے پڑھا، پھر اس کے بعد بچوں کی باری آئی. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نماز میں کوئی امام نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جیتے جی سب کے امام تھے. تو اب جب آپ کا وصال ہو گیا ہے تو آپ اپنے وصال کے بعد بھی سب کے امام ہیں. تو لوگ آتے گروہ در گروہ، درود پاک پڑھتے، جنازہ پڑھتے، دعا کرتے اور پھر اس کے بعد چلے جاتے. جب آپ کی وفات کا سب کو یقین ہو گیا تو حضرت ابوبکر نے دفن کرنے پر زور دیا. اختلاف یہ پیدا ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے. کسی نے کہا ممبر کے بعد دفن کر دیتے ہیں، کسی نے کہا جہاں پر آپ امامت کرتے تھے وہاں پر دفن کر دیتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ، ہم آپ کو بت نہیں بنا سکتے کہ آپ کی پرستش شروع کر دی جائے. تو آپ کو ممبر پر یا آپ کو جو مصلی کی جگہ ہے وہاں پر دفن نہیں کیا جائے گا. کسی نے جنت البقیع کا مشورہ دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے کہ میں نے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ جس جگہ پر نبی کی روح قبض کی جاتی ہے وہیں پر اسے دفن کیا جاتا ہے. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو حجرہ عائشہ میں دفن کر دیا جائے. سارے لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا. اب آپ کا جو بچھونا تھا اس کے ارد گرد ایک نشان کھینچا گیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودی اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی، حضرت عباس، حضرت اسامہ اور اوس نے قبر کے اندر اتارا. اس کے بعد اوپر مٹی ڈال دی گئی. حضرت بلال نے قبر پر ایک مشک پانی چھڑکا اور یہ منگل کا دن اور 14 ربیع الاول اس کی شب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی سپرد خاک کیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا. حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا، حضور کا اسم گرامی لیا تو مسجد نبوی میں جیسے کوہرام ہی مچ گیا ہو کہ وہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو ہم اس مسجد میں دیکھتے تھے، جن کو اس محراب میں کھڑے ہو کر مسجد میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھاتے ہوئے دیکھتے، جن کے ساتھ کلام کرتے، جن کی باتوں سے مستفید ہوتے، اب ان کا جسد خاکی پڑا ہوا ہے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. پھر آپ کو جب دفن کر دیا گیا، دفن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ نماز کا ٹائم ہوا ہے تو اذان دیں. تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے کہ اگر آپ نے مجھے اس لیے آزاد کیا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی اپنی خدمت لیں گے تو پھر آپ مجھے جو کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں، لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا تھا تو پھر میں اذان نہیں دے سکتا. اس لیے کہ بلال محبت اور عشق کے جس اوج پر پہنچے ہوئے تھے، اب بلال کے لیے اذان دینا ممکن ہی نہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تو آنکھوں کے سامنے چونکہ جلوہ مصطفیٰ ہوتا، پھر نام لیتے تو ایک لطف ہی اور آتا. لیکن جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آ رہے تو پھر بلال کے لیے اذان دینا بڑا مشکل ہو جاتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اذان کا کہا، بلال نے اذان دینے سے انکار کر دیا، ملک شام میں چلے گئے. ابو بکر رو رو کر حال بے حال ہو جاتے ہیں. حضرت عمر کے ہوش گم ہو گئے. حضرت عثمان کی زبان بند ہو گئی. حضرت علی وقتی طور پر اتنے بے جان ہو گئے کہ چلنے پھرنے کی طاقت ہی نہ رہی. سیدہ کائنات عرض کرتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام عدنا لیالیا. حضرت سیدہ کائنات کہتی ہیں کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی وجہ سے، جان کائنات کے وصال کی وجہ سے میرے اوپر اتنی مشکلیں، اتنی مصیبتیں ٹوٹی ہیں
کہ اگر یہ سفید دنوں کے اوپر ٹوٹتی تو سفید دن سیاہ کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے، لیکن فاطمہ برداشت کیا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصال کے لمحات کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی امت کے لیے وقف کر دی، ساری زندگی جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، امت کے فائدے کے لیے ان کو عبادات کی طرف لاتے رہے، انہیں اللہ رب العالمین کے پیغام کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔